إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کی ہدایت
اور رہنمائی صرف ایک طریقے میں رکھی ہے، اور وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پورے انسانوں کے لیے لے کر آئے۔ ایک ایسا زندگی گزارنے کا شاندار اور آسان طریقہ، زندگی کو آسان اور سہل بنانے والا مذہب کہ جس سے زیادہ پیارا، آسان، سمجھ میں آنے والا انسانی زندگی سے سب سے زیادہ ہم آہنگ یقیناً کوئی اور طریقہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ حالانکہ زندگی کو گزارنے کے لیے لوگوں نے بہت سے طریقے اپنا رکھے ہیں۔ کسی کا نام عیسائیت ہے، کسی کا نام بدھ مذہب ہے، کسی کا نام یہودیت ہے، کوئی اپنے آپ کو پارسی مذہب کا ماننے والا کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو ہندو مت کا ماننے والا کہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بہت سے مذہب اس دنیا کے اندر موجود ہیں، مگر ان تمام مذاہب میں انسانی زندگی کے سب سے زیادہ قریب جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ کے یا میرے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے کہ ہم خود اپنے مذہب کی تعریف اپنے منہ سے کر لیں۔ یہ تو مناسب نہیں ہے۔ دوسرے اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو نہ جانے مختلف مذاہب کے ماننے والے کتنے ماہرین گزرے ہیں کہ جب انہوں نے کلام اللہ کا مطالعہ کیا، پڑھا، جانا، اسلام کی گہرائی میں گئے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ انسانی زندگی کو جس مذہب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اسلام ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب انسان کو کسی بھی موقع پر، چاہے اس کی زندگی کی شروعات ہو یا زندگی کی جوانی کا زمانہ ہو یا اس سے آگے کی عمر کا مسئلہ ہو، غرض یہ کہ انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر اور اس کی موت تک یہ مذہب راہ دکھاتا ہے۔ کوئی ایک جگہ میں یا آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان ایسی نہیں دکھلا سکتا کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ اسلام کی اس موقع یا اس جگہ پر کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ جانتے ہیں بخوبی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے وہ ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے اندر جانے کا ضرورت سے فراغت کے لیے، اور کیا طریقہ ہے وہاں سے باہر آنے کا، اور وہ کون سی دعا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ہدایات الگ، اس کا نام کب رکھا جائے،
اس کی تربیت کیسے کی جائے۔ ماں بچے کی جب تربیت کرے تو ماں کے معاملات کیسے ہوں، کتنی عمر میں بچے کو عبادات الہیہ خصوصاً نماز کی تلقین کی جائے، کب مارا جائے، کب سزا دی جائے، کیسے بچوں کو سمجھایا جائے، کتنی عمر میں ان بچوں کی شادیاں کی جائیں، بچیوں کو پردے کی تلقین کیسے کی جائے، ان بچوں کو کیسے سمجھایا جائے جب فتنوں کا زمانہ ہو، جب آزمائشوں کا وقت ہو۔ اسلام نے غرض ہر انسان کے لیے امیر ہو یا غریب، مالدار ہو یا مسکین، عہدے والا ہو یا کوئی مزدور، اپنے زمانے کا کوئی بڑا آدمی ہو جس کے لوگ تعریف کرتے ہوں یا کوئی ایسا ہو جس کو صرف لوگ گالیاں دیتے ہوں، اپنے زمانے کا نیک اللہ کا ولی ہو یا کوئی بڑا گنہگار ہو، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، اس کا تعلق اللہ کے رسول کے خاندان سے ہو یا وہ عام ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو یا زکوٰۃ کا دینے والا ہو، غرض وہ انسان کوئی بھی ہو، مذہب ایسا ہے جو کسی کے درمیان نہ تو کوئی فرق کرتا ہے، نہ کسی کے لیے الگ قانون بیان کرتا ہے، بلکہ ہر ایک کو قانون بتلاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، اور عمر کے ہر موقع پر سکھاتا ہے۔ گھر میں خوشی کا موقع آ جائے، لڑکے کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو، بچی کا نکاح ہو یا بچے کا نکاح ہو، اس موقع پر بھی سمجھاتا ہے کہ ہماری حدود کیا ہیں، ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، ایک ایک چیز کو بتلایا جاتا ہے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو اسلام سکھاتا ہے کہ ان بچیوں کو سمجھاؤ کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ذرا پردہ اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ماں باپ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی تنہائی کی نگرانی کرو اور یہ دیکھو کہ کس کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں۔ غرض یہ ایک ایسا پیارا دل کو لبھانے والا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جو انسانی زندگی سے سب سے زیادہ قریب اور جس کو انسانی زندگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے، مار پڑ جائے، کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو یا اللہ نہ کرے اچانک کی موت کی شکل میں ہو، گھر کا بڑا ذمہ دار اپنے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ کر رخصت ہو جائے یا کسی گھر پر آ کر موت دستک دے دے اور کسی گھر والے کی جان چلی جائے، تب بھی یہ اسلام آ کر کے بتلاتا ہے کہ آپ کو حد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ حدود شرعیہ یہ ہیں، یہاں تک مذہب اسلام نے بتلایا کہ بیوی کو چھوڑ کر، زوجہ کو چھوڑ کر، شریک حیات کو چھوڑ کر کسی اور کو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس شریک حیات کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، وہ یہاں تک بتلا کر گئے کہ چوڑیاں پہننی ہیں یا نہیں پہننی، کون سا لباس زیب تن کرنا ہے اور کون سا نہیں پہننا، ایک ایک چیز کو بتلایا گیا، ایک ایک چیز کو سمجھایا گیا۔ وہ اسلام یہاں تک بتلاتا ہے کہ آپ اگر بزنس مین ہیں یا آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں
تو امانت داری کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسلام ایک تاجر سے یہاں تک کہتا ہے کہ خدا را کسی بھی چیز کو بازار کے دام سے بڑھ کر نہ بیچنا، ایسا نہ ہو کہ اس کا دام اور اس کی قیمت بازار میں 100 یا 200 ہو اور تم 2 یا 3 ہزار وصول کرو۔ وہی اسلام کسی امیر اور تاجر کے یہاں کام کرنے والے مزدور سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے مالک کا مال تمہارے پاس امانت ہے، اس کی غیر حاضری میں چوری مت کرنا، امانت میں ڈاکہ مت ڈالنا۔ وہ اس مالک نے تمہیں اپنے یہاں جہاں نوکری پر رکھا ہے تو اس نے تمہیں اپنے مال کا، اپنی دکان کا اور اپنی تجارت کا امین بنایا ہے۔ مذہب اسلام ہر انسان کو سکھاتا ہے کہ تمہاری حدود کیا ہیں، ان سے باہر مت نکلنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا اور فرمایا اور سکھا کر گئے ان علماء کے بارے میں کہ جن کو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ انبیاء اپنے پیچھے وراثت کا مال نہیں چھوڑتے، زمین اور جائیداد نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ یوں فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے علم نبوت کے وارث ہوتے ہیں۔ ان علماء کو یہاں تک بتلایا کہ میرے نام پر جھوٹ منبروں پر مت بولنا، میرے نام پر جھوٹ مت گڑھنا، اپنی جانب سے قرآن یا حدیث کا کوئی مطلب بیان مت کرنا، غرض یہ کہ اس مذہب نے عالم ہو یا غیر عالم، امیر ہو یا غریب، عہدے والا ہو یا بغیر عہدے والا، کسی تنظیم کا صدر ہو یا کسی تنظیم کا رکن ہو، ہر ایک سے ایک بات بالکل صاف کہی ہے کہ تمہارے لیے مذہب یہ ہے، ہم آپ کو کسی بھی موقع پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کو عیسائیت کا سہارا لینا پڑے یا یہودیت کا سہارا لینا پڑے، ہم آپ کو بغیر مدد کے کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہاں ہمارے یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ منبر پر بیٹھنے والا جو بات کہے خود اس پر عمل نہ کرے اور عوام سے کہے کہ تم کرو۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے ایک حصے کو تم مانتے ہو، ایک کا انکار کر دیتے ہو۔ غرض نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے اور انسانیت کے سامنے جس گلدستے کو آپ نے پیش کیا، وہ مذہب ایک بات کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے دامن میں آئے ہیں، اگر آپ نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے تو سنو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، آپ حدود اسلام سے باہر نہیں جا سکتے۔ بالکل صاف، بغیر لگی لپٹی کے، بغیر کسی لالچ کے، بالکل صاف کہا گیا آپ اس عمارت سے باہر ہرگز نہیں جا سکتے۔ آپ نے اسلام کو مانا ہے تو اب اسلام کی بھی مانیے۔ آپ نے اسلام کو اپنا مذہب دنیا والوں کے سامنے بتایا ہے تو اب اس کو مانیے، اس کو فالو کیجئے، اس کا اتباع کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مذہب کو لے کر کے آئے اور صحابہ کے سامنے پیش کیا تو ان اللہ کے بندوں نے کر کے دکھلایا۔ ان کی زندگی کے واقعات، ان کی زندگی کی داستانیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا کر کے دکھلایا کہ اس دنیا کے اندر قرآن مجید میں بار بار قرآن نے کہا اولئک ھم المفلحون، دیکھو یہ ہے کامیاب جماعت، دیکھو یہ ہے اللہ کی راہ، اس راہ تک پہنچنے والی جماعت جس راہ اور راستے کے بارے میں اللہ کا نبی نے آ کر کے بتلا کر گیا اور جو حکم ان صحابہ کو دیا گیا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے نعوذ باللہ کبھی ایسا نہیں کیا کہ مسجد نبوی کے اندر آئے تو مسلمان رہے۔ میرے الفاظ کو معاف فرمائیں
کہ مسجد نبوی کے اندر آئے تو مسلمان رہے، اور جب مسجد نبوی سے باہر گئے تو پوری دنیا اس کے بعد بھی یہ گواہی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کون نہیں جانتا اس واقعے کے بارے میں کہ کفار نے روک لیا، اللہ کے نبی آپ عمرہ نہیں کر سکتے، صحابہ کو روک لیا، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ کسی نے جھوٹی خبر اڑائی کہ آپ کے داماد کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، اور جس کو قرآن نے 26ویں پارے میں بیان کیا ہے اور جس کو بیعت الرضوان کا نام دیا گیا۔ ایسے موقع پر بھی ایک ایسا بندہ آتا ہے کافروں کی جانب سے اور بعد میں جا کر کے خود گواہی دیتا ہے کہ میں دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا، بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، مگر جو عزت جو احترام اللہ محمد کے ماننے والے محمد کا کرتے ہیں کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہاں تک جا کر بتلایا کہ محمد تھوکتے ہیں، وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا، ان کے ماننے والے ہاتھ پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں ٹچ ہوتا، وہ نہیں گرتا، ان کے ماننے والے ہاتھ پر لے کر اپنے منہ پر مل لیتے ہیں، ان کے داڑھی کا بال ان کے سر کا بال اگر گرتا ہے وہ اس کو تبرکن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ صرف اس موقع پر نہیں، صحابہ کرام نے پوری زندگی کر کے دکھلایا کہ عشق نبی کا، محبت نبی کا مطلب کیا ہے، محبت نبی کسے کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کا اتباع کسے کہا جاتا ہے، وہ کر کے دکھلا کر گئے۔ ان کی زندگی کی داستانیں بھری پڑی ہیں۔ اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی کہ جنگ کی ضرورت پڑی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، مدینہ منورہ کے باغات، وہاں کے پھل لگے ہوئے ہیں درختوں پر، اور وہ ایک فصل آتی تھی ان کے کمانے کی، کھجور کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے جس کے پاس جو ہو لے کر آئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے لے کر آئیں جو اپنے پاس ہے۔ اس دن حضرت عمر نے سوچا آج تو ابو بکر سے آگے نکل جائے گا، لے کر گئے، حضرت ابو بکر بھی لے کر گئے، عمر بھی لے کر گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی گھر کے سامان کے 2 حصے کیے، ایک آپ کے لیے لے کر آیا اور ایک گھر میں چھوڑ کر آیا تاکہ گھر والوں کو ایک کام آ جائے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ تو اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں سب کچھ لے کر آ گیا، چھوڑ کر کیا آئے کہ خدا اور اس کا رسول میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ اسے کہتے ہیں ماننا، اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں محبت نبی، اسے کہتے ہیں عشق رسول۔ کہ کچھ بھی ہو جائے، شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے حضرت زنینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل مکہ مکرمہ کی زندگی میں ظلم کرتا رہا اور اس کا ایک مطالبہ تھا اپنی زبان سے ایک اللہ کے ہونے کا انکار کر دے، ایک مرتبہ یہ کہہ دے اللہ ایک نہیں ہے۔ وہ خدا کی بندی کہتی رہی اور اس ملعون نے ان کو شہید کر دیا، اور شہید بھی کیسے کیا کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ ان کی شرمگاہ میں برچھا مارا گیا اور جان لے لی گئی، مگر اس اللہ کی بندی نے صاف کہا سانس نکل جائے گی، مگر جو پیغام محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اور ہوا بھی وہی،
شہید کر دیا گیا۔ یہ پہلا خون اسلام کے لیے سرزمین پر بہا، پہلا خون، مگر گردن نہیں جھکی، اور انہوں نے بتلایا کہ محمد کو ماننے کا مطلب کیا ہے، عشق نبی کسے کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، کسی نے جھوٹی خبر اڑائی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، صحابہ کرام میں افراتفری مچ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پاس سے جا رہے ہیں، کسی نے کہا اللہ کے نبی شہید ہو گئے، تو چال چلنے کا طریقہ تیز ہو گیا۔ دوسرے صحابی سے کہا آؤ، انہوں نے پوچھا کہاں، کہنے لگے اس زندگی کا فائدہ کیا جہاں محمد رسول اللہ کا دیدار نہ ہو، اب جی کر کریں گے کیا، اب اس زندگی کا فائدہ کیا ہوگا۔ اور اسی غزوے میں اللہ کے نبی کے چہرے پر خود کے نشان لگ گئے، خون بہہ رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم اسلامی سپہ سالار، کچھ نہیں پوچھا، اپنے منہ سے اس لوہے کی کڑی کو نکالنا چاہا، کچھ نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کے چہرے سے اس لوہے کی کڑی کو نکالنے کے نتیجے میں ان کے دانت خود ٹوٹ گئے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ بکھرے ہوئے چند واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان اللہ کے بندوں پر سب سے بڑا غم کا پہاڑ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس دن ٹوٹا ہم پر کہ جس دن اللہ کے نبی ہم سے جدا ہو گئے۔ اس سے زیادہ غم کا دن حضرت فاطمہ یہاں تک فرماتی ہیں اگر ہمارے غم کو سورج پر رکھ دیا جاتا اس کی روشنی بھی ختم ہو جاتی، کہ انسانیت سمجھ نہیں سکتی جس دن اللہ کے نبی ہم سے جدا ہوئے ہیں ہم پر کیا گزری ہے۔ لوگ ان کی وفات کے دن کو، یا کچھ لوگ اب ان کی ولادت کے دن کو اپنے عقیدوں کے مطابق جو کھیل بنایا ہے، لوگوں نے جو اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی کی وفات کے دن کے ساتھ جو لوگوں نے کھیل اور تماشا کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر ہمارے غم کو سورج پر رکھ دیا جائے وہ مدھم ہو جاتا جس دن میرا باپ مجھ سے جدا ہوا۔ اور یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے تھا۔ اس سے پہلے ہفتے میں آپ کو بتلایا حضرت عمر کی زبان سے نکلا خاموش ہو جاؤ، کسی نے اگر یہ کہا کہ میرا نبی مجھ سے جدا ہوا ہے اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہوگی۔ حضرت عثمان کو سلام کرتے ہیں حضرت عمر، جواب نہیں دیتے۔ بعد میں معلوم ہوا حضرت عثمان کی زبان ہی گنگ ہو گئی تھی، کوئی لفظ نہیں نکل رہا۔ حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کالا کلوٹا انسان جس کے قدموں کی آواز اللہ کے نبی نے اپنے قدموں سے آگے سامنے جنت میں سنی ہو، مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اب کس کے لیے اذان پڑھوں گا، اب کس کا مؤذن بنوں گا، کون میرا امام ہوگا؟ اب اللہ کے نبی نہیں رہے، صحابہ کرام مدینے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور تاریخ کا لکھنے والا کہتا ہے مدینے کا ایک گھر نہیں تھا جہاں سے چیخنے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ مسجد نبوی کا عالم یہ ہے، ایک صحابی وہاں ہیں، دوسرے وہاں ہیں، الگ الگ ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ محمد الرسول اللہ چلے گئے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خبر لگی، آنکھوں میں آنسو ہیں، آتے ہیں، اور آنے کے بعد چہرے پر چادر ہے، اٹھائی، اٹھانے کے بعد بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چلے گئے، اور جانے کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد
منبر رسول پر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد تمام صحابہ کرام کو کہتے ہیں سنو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ سنو کئی مرتبہ کہنے کے بعد یہ آیت پڑھی اور صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا یہ آیت آج کے لیے اتری ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے وما محمد الا رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ افإن مات، اگر وہ مر جائیں، ان کا وصال مبارک ہو جائے، پردہ فرما جائیں، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اسلام چھوڑ دو گے، تم پھر جاؤ گے اسلام سے۔ تمام صحابہ کرام متوجہ ہوئے اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو آپ جا چکے ہیں، اور کوئی اگر اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ حی قیوم ہے، زندہ ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ لمحہ ہے، اور یہ وہ دن تھا 12 ربیع الاول، پیر کا دن، جس میں پوری امت کا کوئی اختلاف نہیں کہ جس دن اس امت پر سب سے بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ چاروں طرف رونا، چاروں طرف چیخیں، یقین نہیں آ رہا۔ حضرت فاطمہ کی ہچکیاں بنی ہوئی ہیں، یقین نہیں آ رہا۔ حضرت عائشہ کی گود، آپ کی ران پر اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی، یقین نہیں آ رہا۔ میرے سردار یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اپنی بیٹی کو آ کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، اب اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ لیکن خاتم النبیین نے جانے سے پہلے جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ایک دیہاتی کی شکل میں آئے اور اجازت لی، اللہ کے نبی اجازت ہے آپ کی روح نکال لوں؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کے ساتھ میں پوچھا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے ایک جملہ کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے موت کو ترجیح دی، موت کے فرشتے کو اجازت دی، لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں اور حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں جو جملہ اللہ کے نبی کی زبان پر اخیر میں تھا، آپ کی روح نکل رہی ہے اور آپ سکرات، موت کی سکرات، موت کی سختی سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ آپ کی زبان پر جملہ تھا میرے صحابہ، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز کو اپنے آپ سے جدا مت کرنا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا۔ اور اپنے وصال سے پہلے روایات کے اندر آتا ہے جب بیمار ہوئے اور اٹھا نہیں جا رہا ہے، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں تو صحابہ مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے۔ جو وہاں سے صدا آئی، حضرت عائشہ نے اپنی ابا جان سے کہلوایا جا کر کہو اللہ کے نبی کا ارشاد اور حکم ہے کہ ابو بکر امامت کریں۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی کہ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ نبی جب کہہ کر گیا اور ان صحابہ نے اس کی پابندی کی، نماز مت چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں، اور قرآن کریم نے سمجھایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مت چھوڑنا، مگر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے کہنا ہے کل جو ہمارے شہر میں ہوا ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ شہر کی 80 مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی تھی،
مؤذن پکار رہا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اور خود ہم نے سنا جائیں شہر کے بوڑھوں سے پوچھیں، نوجوانوں سے پوچھیں جو رو کر ہمارے پاس آئے کہ جس کے نام کا جلوس لے کر یہ نوجوان چلے، اور بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہے ہیں جس کے نام کا جلوس آپ لے کر چلے، نام اس دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان کا، اور اس کے جلوس میں گانا اس دنیا کے سب سے گندے لوگوں کا۔ جلوس نکالا گیا محمد الرسول اللہ کے نام پر، آپ کا مسلک نکالیے، آپ کی محبت نکالیے، مگر یہ محبت ہے کہ نام ان کا ہو، گانے ان کے جن کے تن پر ایک کپڑا نہیں رہتا۔ کیا فلموں کے گانے کل کے جلوس میں نہیں بجائے گئے؟ کون انکار کرے گا؟ مؤذن پکار نہیں رہا تھا، دیکھتے آپ جن لوگوں نے مسجد میں مغرب یا عصر کی نمازیں پڑھی ہیں شاید 1 یا 1.5 صف ہو، اور ہم تو ان سے کہیں گے جو ذمہ دار بن کر لیٹر پیڈ نکالتے ہیں کہ عصر کی نماز 5 بجے ہوگی۔ کیوں نہیں سمجھایا جاتا نوجوانوں کو؟ کیوں نہیں ترکیبیں بنائی جاتی؟ کیوں ہر مسجد کے اعتبار سے نوجوان کمیٹی تشکیل دے کر نہیں بنائی جاتی؟ کیوں نہیں نوجوانوں کو سمجھایا جاتا کہ میرے بھائی سب سے پہلے نماز ہے؟ مگر نہیں، کل جو رات ہوا ہے اس کے بارے میں رب کعبہ کی قسم منبر رسول سے صاف کہا جا سکتا ہے، اس کا قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں، ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں۔ ان کے نام پر کرنے چلے ہیں، جو وہ کہہ کر گئے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے محبت نبی، یہ ہے عشق نبی کہ نعرہ لگا دیا ہم آپ کے ہیں، آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن چھوڑنے کا مطلب جانا بھی ہے کیا ہوتا ہے۔ مؤذن مجھے رات کو پکارتا رہے اور وہاں قوالیاں چلتی رہیں، وہاں میوزک کے تھر تھروں پر اور میوزک کی لہروں پر نوجوان ناچتا رہیں، یہ محبت نبی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عشق نبی، اس کو جلوس سے محمدی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے آقا کا جلوس۔ کس نے یہ درس دیا؟ کون کس سے پوچھ کر ہم اور آپ آئے؟ کس نے بتلایا ڈی جے لے کر آئیے گا؟ کیا اللہ کے نبی کی احادیث نہیں پڑھی؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ابھی نبی نہیں بنایا گیا اللہ کے نبی کو، خود فرماتے ہیں کہ میری بالغ ہونے کی قریب کی عمر تھی، تو ایک دن دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جو شادیاں ہوتی تھیں میں بھی ان میں شرکت کروں۔ ایک شادی کا معلوم ہوا، اور مکے کی شادیوں میں شاعر بھی آتے تھے، اور اس زمانے کے اعتبار سے قصہ گو کہانیاں کہنے والے بھی آتے تھے جن میں اکثر جھوٹ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے جانے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھی سے یوں کہا میں بکریاں چراتا ہوں، ان بکریوں کا خیال رکھ لینا۔ جانے کا ارادہ کیا، اور جب وہاں پہنچے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے چلے گئے، نیند آ گئی، اور وہ نیند کب کھلی ہے؟ جب اگلا دن سورج طلوع ہو گیا، سورج کی کرنیں جب اللہ کے رسول کے مبارک چہرے پر پڑی، آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے نبی نے سوچا نیند آ گئی ہوگی، دوبارہ آئیں گے۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کی، پھر یہی ہوا، پھر کوشش کی، 3 مرتبہ ہوا، پھر جانا چھوڑ۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے تھے گانے کی کسی مجلس میں اس کے رسول کا قدم بھی پڑے، اور جب نبی بنائے گئے کیا فرمایا؟ میری امت کے لوگوں سنو، گانے بجانے کی چیزیں خریدنا، ان کو فروخت کرنا، ان کی دکان لگانا، میری امت میں گانا اور گانے بجانے کا سامان بالکل حرام ہے۔ اب اس سے آگے میں نہیں کہتا آپ اس حدیث کے سامنے
میرا اور آپ کے جو اعمال کل رہے ہیں اس کو تول لیں کہ کیا ہوا ہے۔ جس جلوس میں درود پاک ہونی چاہیے اس میں میوزک کے ساتھ نعتیں ہیں، جس جلوس میں درود پاک ہونی چاہیے وہاں گانے بجائے جا رہے ہیں، جس جلوس میں اسلام کا احترام ہو وہاں اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ایسے تو نہیں تھے ہم، اور بڑے درد کے ساتھ ایسے تو نہیں تھے ہمارے نوجوان۔ کیا ہوا؟ کس کی نظر لگی؟ کہاں جا رہے ہیں اور کس کے پیچھے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے کر رہے ہیں تو سنیں، وہ فرما کر گئے کل قیامت کے دن جب آنا تو میرا چہرہ کالا کر کے مت آنا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں، لا تسودوا وجہی، میرا چہرہ کالا کر کے مت آنا، مطلب کوئی ایسا عمل کر کے مت آنا پوری دنیا کے سامنے تمہاری بنیاد پر مجھے رسوا ہونا پڑے، کوئی ایسا کام کر کے مت آنا۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ تمام چیزوں کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں، اگر ہمیں اتنا ہی عشق نبی اور محبت نبی ہے تو اللہ کے نبی کی سب سے بڑی تاکید ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فجر کی نماز میں کہاں گئے عاشقان نبی؟ کہاں گئے اللہ کے نبی کے چاہنے والے؟ کہاں گئے وہ لوگ کہ جن کی زبانوں سے کل چیخیں نکل رہی تھی ہم آپ کے ہیں، ہم نے آپ کا دامن پکڑا ہے؟ کہاں گئے لوگ؟ کوئی ایک مسجد بتا دیں جہاں 4 صفوں نے نماز پڑھی ہو، کوئی ایک مسجد بتا دیں۔ کیا نماز معاف کر دی گئی؟ کیا نماز کو اٹھا لیا گیا؟ نہیں، قرآن میں 67 جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ اللہ کا نبی یہاں تک فرما کر گیا اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو، بیمار سے کہا گیا اشاروں سے پڑھو۔ اور ہم کھاتے پیتے اچھے خاصے چلتے پھرتے، ہاں ہمارے پاس وقت ہے کس کے لیے؟ سنت نبی کا جنازہ نکالنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی کے دامن پر داغ لگانے کے لیے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں ہمارے پاس وقت ہے ان کا نام، ان کے نواسے کا نام رکھ کر ان کے نام پر دھبا لگانے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس۔ ہاں وقت نہیں ہے تو اسلام کی عزت بڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ سوچتے ہیں مؤذن پکار رہا ہے، پکارنے دو، کل قیامت کے دن ہر مسجد کا حصہ پوچھے گا، سوال کرے گا، وضو خانے کے نل پوچھیں گے۔ اور اس سے پوچھنے سے پہلے آپ سے عرض کروں، جس مسجد کے مصلی مؤذن کے پکارنے کے باوجود خوب غور سے سنیں اور تحقیق کر لیجئے گا جا کر، جس مسجد کے مصلی مؤذن کے پکارنے کے باوجود سوتے رہیں، جلوس میں شریک رہیں، نہ آئیں، اس مسجد کی صفیں، اس مسجد کے پلر، اس کے وضو خانے بد دعائیں دیتے ہیں، بد دعائیں نکلتی ہیں یہاں سے۔ کیسے نمازیوں کا کیا فائدہ؟ اور یہ مسجدیں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اپنی فریاد لے کر جائیں گی، مولا کیسے تھے تیرے ماننے والے، کیسے تھے تیرے نبی کا نام لینے والے، میرے پاس تو کبھی آئے نہیں، آئے بھی جمعے کے دن تو 2 رکعت فرض کر کے ایسے بھاگے ادا کر کے جیسے جیل سے چھوٹے ہوں۔ کیا مسجدیں سوال نہیں کریں گی؟ آپ یقین نہ کریں یا نہ کریں، مسجد کے اندر آنے والا پانی بھی کل قیامت کے دن نماز کے چھوڑنے والے سے سوال کرے گا، تیرے لیے انتظام کیا گیا تھا، کیوں نہیں آیا؟ یہ مسجد اور اس کی صفیں، اس کے پلرز، اس کے پنکھے، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو مصلیوں کے آرام کے لیے ہوتی ہیں، ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہر ایک کو زبان دی جائے گی اور وہ پوچھے گا تو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کچھ جلوسوں کو اسلام کا نام سمجھ لیا اور ان جلوسوں میں بھی درود پاک کا ورد تو کیا ہوتا؟
وہ چیزیں ہوئی ہیں کہ اللہ کے لیے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اور کسی سے دشمنی نہیں ہے جو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ ان جو چیزیں ہوئی ہیں ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے اسلام سے۔ کیا گانے کا تعلق اسلام سے؟ ہم کس کے طرز پر چل رہے ہیں؟ قرآن تو ہم سے یہاں تک پوچھتا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو، کس کے پیچھے؟ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو سنو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہیں کامیاب ہونا ہے، تمہیں بڑا بننا ہے، بنو گے، آؤ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کر آؤ، ہم بتائیں گے۔ لیکن اگر کسی اور کے طریقے پر چلو گے تو قرآن کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا۔ کیوں؟ جہنم کا ایندھن دو چیزیں ہیں، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگ اور پتھر۔ اس کے اندر لکڑی نہیں جلتی، اس کے اندر کوئی اور ایندھن نہیں جلتا، وہاں تو انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو اس کا ایندھن ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے لیے واپس آنے کی ضرورت ہے۔ مان لیا غلطیاں ہو جاتی ہیں، خود پڑھیں تو صحیح، جو ہم کر رہے ہیں کیا اس کا تعلق اسلام سے ہے؟ پڑھنے سے کس نے روکا؟ کون کتاب چھین کر لے گیا؟ کس نے آپ کے یہاں سے یہ کہہ دیا کہ نہیں پڑھنے پر پابند؟ کوئی کہنے نہیں آیا۔ پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ یہ تو چند باتیں تھیں، مگر آئندہ ہفتے جو کل ایک کام اور ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ عورتوں کی شمولیت، اور وہ بھی ایسے ویسے نہیں، پارلرز کو آباد کر کے، جو خواتین کو جلوس کے دونوں جانب کھڑا کیا گیا ہے، میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ جو کل اللہ کے نبی کے نام کے جلوس کا جو حشر ہوا ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ بی بی فاطمہ تو ایسی نہیں تھیں، امی جان عائشہ تو ایسی نہیں تھیں، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کی سیرت تو یہ نہیں ہے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اسی کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو باتیں ٹوٹی پھوٹی آپ کے سامنے عرض کی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو مجھے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کے بعد ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔